ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ عہد نامہ عتیق یعنی پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 14ویں آیت تک۔ حزقیل نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ میں سے اس کا 37واں باب اس کی پہلی آیت خدا ان کے زندہ مقدس پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا: اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا: اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا: تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ: اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو حواس سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور حواس سے کہہ: خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا: اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ: خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یسوع مسیح کے القادر اور زندہ جلالی نام میں تمام کلیسیا کی سلامتی ہو۔
آج کا پیغام بڑا خاص پیغام ہے جو میرے لیے، ساری کلیسیا کے لیے ہے۔ اور اگر لوگ اس بات کو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ مایوسی ہمارا مقدر بن گئی ہے یا پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور حالات دن بدن ہمارے چوگرد ہمارے مخالف ہو رہے ہیں اور ہم اس حالات سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، شاید حالات جو ہے بیماری کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ہے یا بے اولادی کی وجہ سے ہے، شاید یہ حالات معاشرتی دباؤ ہے یا یہ حالات مجموعی طور پر کلیسیا کے اندر لوگوں کی ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہے۔ تو آج کا یہ کلام آپ کے لیے اندر ایک امید، بلکہ زندہ امید بن کر ایک خوشی کا پیغام لانے کو ہے۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خدا کے کلام کی طرف اپنے خیالات کو لگائیں تاکہ خدا کا کلام آج ہمیں ہماری رہنمائی کرے اور ہم خداوند میں آگے بڑھ سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بزرگ ابراہیم کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا اور بلایا، اور خدا نے کہا کہ اپنے ناطے داروں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ اور میں تجھے اس سرزمین میں لے کے جاؤں گا۔ اور خدا نے ایک وقت آیا کہ ملک کنعان کی سرزمین بزرگ ابراہیم کو دکھائی اور کہا کہ وقت آئے گا کہ یہ سرزمین میں تجھے دوں گا، اور یہ سرزمین جو ملک کنعان کی ہے، سرسبز و شاداب ہے، میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ بائبل مقدس یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خدا نے یہ وعدہ بزرگ اسحاق سے بھی کیا، یہ وعدہ خدا نے بزرگ یعقوب سے بھی کیا، اور کہ میں یہ سرزمین تمہیں اور تمہارے لوگوں کو، تمہاری نسل کو دوں گا۔ بزرگ یعقوب کے 12 بیٹے اور وہی 12 بیٹے 12 قبائل میں شامل ہوئے اور خدا نے ان کو بڑی قوم بنایا۔ اور ایک وقت آیا کہ وہ سارے ملک مصر کو گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ملک مصر میں وہ غلام بن گئے اور 400 سال غلامی میں جب وہ زندگی بسر کر رہے تھے تو خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور خدا نے ان 400 سالوں کے بعد بزرگ موسیٰ کو یہ کہا کہ تو ان کو غلامی سے آزاد کرائے گا۔ خدا نے بزرگ موسیٰ کی ہدایت کی، رہنمائی کی، اور وہ ان کو اس ملک سے، غلامی کے ملک سے نکال کر لے آیا، اور خدا نے اپنی رہنمائی میں ان کو اس وعدہ کی سرزمین جو خدا نے وعدہ کیا تھا ان کے باپ سے، آباء و اجداد سے، بزرگ ابراہیم سے، یعقوب سے، اسحاق سے، کہ میں یہ ملک تمہیں دوں گا، اس ملک میں خدا نے پہنچایا۔ خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، اور خدا اپنے وعدے کو کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگ جن کی خدا رہنمائی کرتا ہوا ان کو وعدے کی سرزمین میں لے آیا، وہ خدا کے احکامات سے منحرف ہو گئے، وہ خدا کے آئین بھول گئے، اور انہوں نے خدا کی باتوں کو، ان آئین کو پامال کر دیا، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، غیر اقوام میں شادیاں کرنا شروع کر دیں، اور وہ خدا کو مکمل طور پر
بھول گئے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا اپنے بندوں کی، اس قوم کی جس سے خدا محبت کرتا تھا، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ان کو سکھاتا رہا، بتاتا رہا کہ میری طرف رجوع کرو اور میں تم کو بحال کروں گا، نہیں تو میں تم کو نیست اور نابود کر دوں گا۔ جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو خدا نے یرمیہ سے یہ کہا کہ اگر تم اسی راہ سے جس پر چل رہے ہو، جو بدی اور بدکاری کا رستہ ہے اور بتوں کی پوجا کرنے والا رستہ ہے، تو اگر تم اسی راہ پر چلو گے تو شمال کی جانب سے ایک بڑی مصیبت آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ لوگ اپنی راہوں سے نہ پھرے اور لوگوں نے خدا کی طرف رجوع نہ کیا، تو شمال کی طرف سے نبوکت نظر بادشاہ، جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے قوم بنی اسرائیل پر چڑھائی، اس نے اس قوم پر چڑھائی کی کہ جس کا خدا رہبر اور رہنما تھا۔ نبوکت نظر بادشاہ نے خدا اس قوم پر چڑھائی کی جس پہ خدا رات کو آگ کے ستون میں ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ نبوکت نظر بادشاہ نے اس قوم پر چڑھائی کی کہ اس قوم کو جس پر خدا صبح کے وقت، دن کے وقت بادل بن کر ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، جن کو خدا چٹان سے پانی پلاتا تھا اور خدا ان سے من برساتا اور وہ بٹیر کھاتے، اس قوم پر چڑھائی کی۔ خدا نے تو اپنے وعدہ بھی پورا کیا، خدا نے یہ ثابت بھی کیا کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور میں قادر ہوں، لیکن قوم نے غداری کی، خدا کے احکامات سے منحرف ہو گئے اور خدا نے ان کو دوسرے غیر اقوام کے ہاتھوں میں ڈال دیا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب نبوکت نظر بادشاہ نے چڑھائی کی تو اس نے بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ خدا کے گھر کو مسمار کر دیا۔ اس نے بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ بوڑھوں کو، شیر خوار بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو تہ و تیغ کر دیا، تلوار سے قتل کر دیا۔ اور نبوکت نظر بادشاہ نے جب اتنا زیادہ لوگوں کو قتل کیا اور دیکھا کہ جو لوگ اس کے کام کے ہیں، جو جوان ہیں، وہ اس کے حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کام آ سکتے ہیں، ان کو وہ اسیر کر کے اپنے ملک میں لے گیا۔ اور وہ جو اسیر کیے ہوئے خدا کے لوگ تھے، وہ اس ملک میں غلاموں کی طرح زندگی گزارتے اور اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے، خدا کے احکام ان کو یاد آئے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ کاش ہم دوبارہ اپنے ملک میں بحال ہو سکیں، کاش ہم بھی اس ملک میں جا کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کر سکیں۔ وہ مایوس ہو چکے تھے کہ اب شاید ہم بحال نہیں ہوں گے، شاید ہم دوبارہ اپنے ملک میں نہیں جائیں گے، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ لیکن خدا نے اسی مایوسی کے عالم میں جو اسیر کیے ہوئے، غلام کیے ہوئے خدا کے لوگ تھے، خدا نے اپنا کلام ان اسیر لوگوں کے لیے حزقیل نبی کی معرفت کلام کیا۔ خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور خدا نے اس مایوسی کے عالم میں حزقیل نبی سے کلام کیا کہ میں تم کو بحال کر دوں گا۔ یاد رکھے کہ خدا جو ہمارا خدا ہے وہ آج بھی ہم سے کلام کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کلام کرنے کے مختلف ذرائع خدا نے استعمال کرتا ہے تاکہ خدا اپنی بات اپنے لوگوں تک پہنچا دے۔ خدا نے جیسے کہ حزقیل کے معرفت کلام کیا کہ اپنے لوگوں کو جا کر بتائے کہ میں تم کو بحال کروں گا، خدا آج بھی ہم سے کلام ہوتا ہے۔
بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح کلام کرتا ہے۔ خدا، پہلی بات کہ خدا براہ راست اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آدم کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ، نوح کے ساتھ خدا دوسرے اپنے بندوں کے ساتھ ڈائریکٹ براہ راست بات کرتا تھا، اور خدا کا بات کرنے کا طریقہ براہ راست بھی ہے۔ خدا آج بھی اپنے لوگوں سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے اپنے نبیوں کی معرفت بات کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے اپنے خادمین کی معرفت بات کرتا ہے۔ خدا اپنے بندوں سے جو مخصوص کیے ہوئے خدا کے خادم ہیں، پادری صاحبان ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں، خدا ان کے ذریعے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ خدا جب بات کرتا ہے تو خدا کا ایک اور بھی طریقہ ہے، خدا خواب میں بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ خدا خواب میں بات کر کے اپنے لوگوں کو باتیں سمجھاتا رہتا ہے۔ خدا بات کرتا ہے فطرت کے ذریعے سے، فطرت میں ایسے کام کر کے خدا اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے، خدا بات کرتا ہے۔ خدا نے آج موسم کو بڑا اچھا کیا ہے، سکھایا ہے کہ میں قادر مطلق خدا ہوں، میں گرمی میں بھی ایک اچھا اور خوشگوار موسم پیدا کر سکتا ہوں۔ خدا فطرت کے ذریعے بات کرتا ہے۔ خدا بات کرتا ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، فرشتوں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ خدا کے فرشتے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً انہیں سنبھالتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں، اور خدا رویا کے ذریعے سے بھی بات کرتا ہے۔ خدا کا یہ طریقہ ہے کہ رویا، لوگوں کو رویا میں یہ سکھائے اور بات کرے۔ حزقیل نبی کے صحیفے کو آج میں نے آپ کے سامنے 37ویں باب کو پڑھا ہے اور اس کی پہلی 14 آیات پڑھی ہے، اور اس میں ہم نے اسی بات سے شروع کیا کہ خدا کا بندہ حزقیل کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھایا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتارا۔ خدا نے اس کو رویا ظاہر کی کہ اے خدا اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سوکھی ہڈیوں کی یہ وادی ہے، اور خدا نے اپنے بندہ سے کہا کہ ان ہڈیوں کو دیکھ، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور خدا کے بندے نے فرمایا، میں جواب دیا کہ اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ تو خدا نے اسے کہا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، تو ان ہڈیوں کو کلام سنا، اور خدا کے کلام کی بابت ان پر، خدا کا کلام ان ہڈیوں پر پہنچا۔ اور اس نے کلام سنایا تو لکھا ہے کہ چاروں طرف ایک بڑا بھونچال زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور لکھا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان پر گوشت چڑھایا ہے، ان پر نسیں چڑھائی ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، لیکن ان میں دم نہ تھا۔ اس نے کہا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ پورا میدان ہے، وہ وادی ہے جس میں خدا کا بندہ کھڑا ہے، اور وادی کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے درمیانی حصہ کو، جو سرسبز و شاداب حصہ ہوتا ہے، اس میں لاشیں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ پہلے ہڈیاں تھیں، اب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں دم نہیں ہے۔ اور خدا نے کہا کہ تو ان ہوا سے نبوت کر۔ پہلی بات کہ ہڈیوں پر نبوت کی ہے، ان کو کلام سنایا ہے۔ خدا ناممکنات کا خدا ہے، اس نے کہا کہ تو ہوا کو نبوت کر کہ دم چاروں طرف سے آئے اور ان مقتولوں کو اوپر آ کر رک جائے تاکہ وہ زندہ ہو۔ اس نے ہوا سے خدا کا کلام سنایا اور ہوا آئی اور ان بے جان مردوں میں جان آ گئی، اور لکھا ہے کہ نبوت کی اور دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ واقعی خدا
سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے۔ وہ سوکھی ہڈیاں ہیں جو ایک عرصہ دراز سے قوم بنی اسرائیل کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، سوکھ گئی تھی، ان پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی ہڈی کس کی ہے، لیکن خدا نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور کہا کہ یہ قوم بنی اسرائیل ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس سارے حوالہ میں جو حزقیل کی کتاب اس کے 37 باب اور اس کی پہلی 14 آیات میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ایک بڑا خوبصورت سبق یہاں سے ملتا ہے۔ کیا ہے کہ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے، اس کے آگے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز کو کر سکتا ہے۔ جہاں انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، خدا وہاں سے بھی وہ امید پیدا کر سکتا ہے۔ خدا چٹان سے بھی خوراک پیدا کر لیتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، نئے عہد نامے کو اور پرانے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر ہم بزرگ ابراہیم کے بارے میں پڑھیں تو وہ بزرگ تھا، وہ بزرگی کی حالت میں تھا، اور سارہ جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اس عمر میں پہنچ چکی تھی، تو بھی ان کے بڑھاپے میں خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت دی ہے۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں آئے تو خدا نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، جو لوگوں کے سامنے ایک ناممکن کام تھا۔ خدا ممکن کر سکتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں ہم یہ بات بھی سیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے بدیاں، ہم سے برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن خداوند اپنے خدا کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا سے برکت حاصل کر سکے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو نیکی کرے، جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ خطا، جو کوئی نیکی کرے وہ خطا نہ کرے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، اور لکھا ہے کہ ایک بھی نہیں۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم سب خطا کار ہیں، اور ہم سب خطا کار ہوتے ہوئے اگر ہم نا امید ہو گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اب ہم میں اس طرح کی ابتری آ گئی ہے، بحالی نہیں ہو سکتی ہے، تو میرے عزیزو، ایک ہے جو ہمیں بحال کر سکتا ہے، ایک ہے جس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، ایک ہے جو ہمیں پھر سے جوڑ سکتا ہے، ایک ہے جو ہماری کلیسیا کو جو اس میں پریشانی اور ابتری آئی ہوئی ہے اس کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے، ایک ہے جو ہمارے ذہنوں کو دوبارہ سے ایک کر سکتا ہے، وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ اس کے پاس آئیں اور اس سے اپنے آپ کو اس کے آگے رکھیں تاکہ وہ ہمیں بحالی پیدا کرے۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلیسیا میں پائی جانے والی ٹینشن، کلیسیا میں پائی جانے والا ذہنی دباؤ آج اس بات کی علامت ہے کہ ہم بھی ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کی مانند ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم فنا ہو گئے ہیں، ہم میں دوبارہ زندگی نہیں آ سکتی ہے، ہم مل کر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا خداوند ہے جو ہمیں بار بار مواقع دیتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہوں، ہم دوبارہ سے اپنے آپ کی تجدید کریں، خدا کے کلام کے مطابق خداوند اپنے خدا کے حضور میں آئیں اور اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈھال لیں، عاجزی اور انکساری کی حالت میں آ جائیں اور خداوند اپنے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو خدا کی خدمت کرنے کے لیے،
خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہم کثرت سے استعمال ہوں۔ خداوند ہمیں اور ہماری کلیسیا کو اس یگانگت کے وسیلہ سے برکت دے گا۔ خداوند خدا ہمیں ان سوکھی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک بڑا لشکر ہوگا جو لشکر خدا کے نام کو عزت اور جلال دے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بحالی کر سکتا ہے۔ آج خداوند اپنے خدا سے بحالی کے لیے دعا کریں گے اور خداوند آپ کو آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین۔ ہم اپنے Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.